اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. جو بھی انسان ہے، نیک ہے، بد ہے، پرہیزگار ہے، بدکار ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، رب کی رحمت سب کو پہنچتی ہے. منقول ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کی، دعا کرتے ہوئے عرض کی، یا رب. اللہ پاک نے فرمایا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی مولا تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ اللہ تو مجھے لبیک فرمائے، مجھے لبیک کہہ کے جواب دے. تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کے جواب دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے؟ ارشاد فرمایا ہاں، ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ فرما بردار کے لیے تو اس کی اطاعت کی وجہ سے ہے، یہ گناہ گار پر کیوں ہے؟ کہ اللہ تو گناہ گار کو بھی اتنے پیار سے جواب دیتا ہے لبیک اے میرے بندے، گناہ گار پر یہ کرم کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ارشاد ہوا، اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں، برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ. اللہ کی رحمت تو ہم گناہ گاروں پر چھم چھم برس رہی ہے، مگر ہم نادان اس کی رحمت سے دور گناہوں میں گرے ہوئے، اللہ کی بارگاہ سے دور دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے، دن رات اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے، نماز روزے سے دور گناہوں کی دلدل میں دستے جا رہے ہیں. آئیے اپنا سر رب کریم کی بارگاہ میں جھکا لیجیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس کو راضی کر لیجیے. اس کی رحمت کو پانے کے لیے نیک نمازی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے، دونوں جہان بیڑا پار ہو جائے. کئی احادیث طیبہ میں بھی رب کریم کی رحمت کی وسعت کا بیان ہوا ہے. حدیث پاک میں کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو تم دن رات گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں تمہیں بخشتا رہتا ہوں. ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرماتا رہتا ہے، اللہ بخشتا رہتا ہے. بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں. ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن 100 رحمتیں پیدا فرمائی. ہر رحمت زمین و آسمان کے درمیان طے در طے رکھ دی گئی. ان میں سے ایک رحمت زمین پر نازل ہوئی، اسی سے والدہ اپنی اولاد پر، وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے سے دور کر لیتا ہے کہ میرے بچے کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے، اسے چوٹ نہ لگ جائے. اب یہ صرف ایک رحمت کے، یہ جو ہم نظارے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماں بچے سے پیار کر رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، یہ اس ایک رحمت کی وجہ سے. پوری زمین پر صرف ایک رحمت ہے، 99 نہیں. ابھی اس ایک رحمت کے نظارے ملتے ہیں، ماں باپ بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. چاہے بچہ معذور ہے، اب معذور کیا فائدہ دے گا؟ نہ وہ کما سکتا ہے، نہ والدین کی خدمت کر سکتا ہے. والدین ہی کو خدمت ساری زندگی اس کی کرنی پڑتی ہے، والدین ہی کو اسے کما کے کھلانا پڑتا ہے، لیکن اس کو بھی پالتے ہیں والدین، محبت کرتے ہیں اس سے بھی، بے لوث محبت کرتے ہیں. اور جو کما کے دیتا ہے اس سے بے لوث کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ والدین اس لیے بچے پالتے ہیں کہ بڑا ہو کے کما کے دے گا یا ہمارا فائدہ کرے گا. والدین بے لوث محبت کرتے ہیں، اور خصوصاً یہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں والدین کی جو اپنے بچوں سے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کچھ کسی لالچ کے محبت کرتے ہیں. بچہ چاہے جیسا بھی ہے، لولا لنگڑا ہے، اب نارمل ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، والدین نے اس کو پالنا ہے، اسے خیال رکھنا ہے، اسے محبت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، سب بچوں سے برابر پیار کرنا ہے. تو یہ اس ایک رحمت کے نظارے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اس رحمت کو، جو ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، ان کو اس 99 میں ملا دے گا، 100 پوری فرما دے گا، اور بروز قیامت اس سے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا.
لیکن ایک رحمت جس سے دنیا کی لاکھوں کروڑوں مائیں اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہیں، دنیا کے لاکھوں کروڑوں باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، جب ایک رحمت کا یہ حال ہے تو پھر جب 99 ملا کے وہ 100 پوری ہونی ہے اور بروز قیامت وہ 100 ہو جائیں گی، اس وقت اللہ اپنے بندے سے کتنا اس پہ کرم فرمائے گا، کتنی رحمت فرمائے گا۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ یاد رہے کہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اللہ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ چاہے تو کسی ایک گناہ پر ایسی پکڑ فرما لے کہ ساری نیکیاں کم پڑ جائیں، وہ چاہے تو کسی کی ایک نیکی پر اپنی رحمتوں سے ایسا نوازے کہ بڑے بڑے گناہوں سے درگزر فرمائے، اسی طرح وہ چاہے تو کسی کو بغیر کسی وجہ کے اپنی رحمت سے مغفرت کی بھیک دے دے، اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، بغیر وجہ کے جنت عطا فرما دے، اس کی مرضی۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو اور کبیرہ گناہ بھی اٹھا رکھو، یعنی ابھی وہ نہ بتاؤ، چنانچہ اس شخص پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کیے جائیں گے، تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں دن یہ والا کام کیا تھا۔ وہ شخص کہے گا ہاں میں نے کیے تھے، اور وہ شخص اپنے اندر اتنی جرت نہیں پا رہا ہوگا کہ اپنے گناہوں سے انکار کر سکے۔ اب اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے کبیرہ گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو صغیرہ کی گنتی ہو رہی ہے، ابھی کبیرہ تو باقی ہے، ابھی اس کا حساب شروع ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ کبیرہ کا بھی حساب نہ شروع ہو جائے۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ جتنے گناہ ابھی ہم نے بتائے ہیں کہ تو نے یہ بھی چھوٹا گناہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، چل تیرے لیے ہر گناہ کے بدلے نیکی، ہر گناہ کے بدلے تجھے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ وہ شخص آتے کرے گا الہی میں نے اور ہی بہت سارے گناہ کیے، تو پتہ نا مجھے نیکیاں مل رہی ہیں ہر گناہ کے بدلے، یا اللہ میں نے تو یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ فلاں بھی کیا ہے، میں نے اس سے بڑا گناہ بھی کیا، تو چھوٹے چھوٹے گنوائے انہوں نے، یا اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا، یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں، تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ جو بھی ہم برے ہیں، جیسے بھی ہیں، کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر رحمت الہی کی وسعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندے رب کی رحمت سے امید باندھ کر اب نیکیاں کرنا چھوڑ دے، کہ رحمت جو بڑی ہے چھوڑو، آج سے مسجد میں نہیں آنا، آج سے خوب اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے، کیوں رحمت جو وسیع ہے، اللہ کے محبوب کی نافرمانیاں کرنی ہے آپ، کیونکہ بخشے جانا ہے ویسے ہی۔ رحمت الہی کی وسعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بندے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے گناہوں میں مشغول ہو جائیں۔ رحمت الہی کی وسعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے رب کریم کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی کریں۔ بندے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے رہیں۔ رحمت الہی کی وسعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے بلا عذر شرعی اب رمضان کے روزے چھوڑنا شروع کر دیں، کیا ضرورت ہے بھوکا پیاسا رہنے کی، اللہ کی رحمت جو وسیع ہے، بس ابھی بقیہ روزے نہیں رکھ رہے۔ رحمت الہی کی وسعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے دوسروں کو ستانا شروع کر دیں، دوسروں کو تکلیف دینا شروع کر دیں۔ بندے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے اپنی موت، قبر اور آخرت کو بھول جائیں۔ بندے رب کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے حساب کتاب کو ہی بھول جائیں، اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھنے لگیں، خود کو جہنم سے آزاد سمجھ بیٹھے۔ یاد رکھیے
اللہ کی رحمت سے بخشش اور مغفرت کی امید ضرور ہونی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرنے ہیں، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے متعلق لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور عموماً گناہ گار اور بے عمل لوگ اللہ کی رحمت کو دلیل بنا کر اپنی گرفت کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں۔ نماز کی دعوت دیں، کہیں گے اللہ ہمیں بخشتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہمیں بخش دے گا، چھوڑو نماز کو، ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ بڑا مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ مجھے بخش دے گا۔ عموماً ایسے بے نمازی بندے یا زیادہ جو گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے مجھے نماز پڑھنے کی، مجھے جہنم سے ڈراتے ہو، میرا اللہ مجھے بخش دے گا۔ نہیں، رب کی نافرمانیاں کر کے، نمازیں چھوڑ کے، پھر اس بات کو دلیل بنا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں کامل یقین ہے اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہم تھوڑے بہت گناہ کر بھی لیں تو اس کے خزانوں میں کمی تھوڑی ہو جائے گی، وہ بڑا کریم ہے، اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں، وہ ہمیں بخش دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے خیالات کو اپنے آپ سے دور کیجیے۔ رحمتوں کے تاج والے آقا، عرش کی معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے۔ جبکہ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں، کوئی حماقت اس سے بڑھ کر نہ ہوگی کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے، کام گناہ گاروں والے کرے اور مقام نیکوں والے تلاش کرے۔ وہ بے وقوف ہے کہ دنیا میں رب کی نافرمانیاں کی، دنیا میں گناہ کیے اور کہ میں تو پکا جنتی ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ رحمت الہی سے امید باندھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، نیک اعمال میں مصروف رہنا بھی ضروری ہے۔ گناہوں کے باوجود رحمت الہی سے بخشش کی امید رکھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور گناہ کے بعد شیطان کی جانب سے اسی طرح کی میٹھی میٹھی باتیں قبول کرنے کی عادت، پچھلے گناہوں پر ندامت کی بجائے آئندہ گناہوں کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے زیادہ رحمت الہی کے حقدار کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور ان جیسا یقین بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی یہ نیک ہستیاں عبادت، تلاوت، نیک عمل کی کثرت میں ہرگز سستی نہ کرتی۔ یقیناً سارے نبی پکے جنتی ہیں، اسی طرح کئی صحابہ ایسے جنہیں حضور کی مبارک زبان سے نام لے لے کر جنت کی خوشخبری عطا ہوئی، مگر اس کے باوجود ان کے عمل میں کمی نہیں آئی۔ یہ نہیں کہا کہ اب تو ہم جنتی ہو گئے، حضور جو فرما دے انہیں یقین تھا، حضور جو فرما رہے ہیں وہ ڈن ہے، لیکن پھر بھی عمل میں کمی نہیں کی، ان کا خوف خدا کچھ کم نہ ہوا۔ اور یہ بھی تو سوچئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہوگا، مگر پھر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے۔ یہی حال رسول پاک کے صحابہ کا تھا، وہ حضرات پکے جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا سے معمور ہوتے، ہر وقت عبادت میں مگن رہتے، نیکی کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ انہی حضرات میں سے ایک امیر المومنین سیدنا مولا علی بھی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بیت المال کی صفائی کراتے، پھر اس امید پر نماز ادا فرماتے کہ بروز قیامت وہ جگہ جہاں نفل پڑے ہیں ان کے حق میں گواہی دے۔ غور کیجیے کہ مولا علی کیسے خوف خدا رکھنے والے بزرگ تھے کہ بیت المال میں اس لیے نفل پڑھتے تاکہ یہ بروز قیامت ان کے حق میں گواہی دے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسی سوچ اور تقوی نصیب فرمائے۔ رمضان کی 21 تاریخ کو مولا علی شیر خدا کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آپ بڑی شان والے ہیں، آپ کا جو ہے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات مبارکہ بچپن ہی سے سرکار کی نور نظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آپ رہے، بڑی خصوصیات والے ہیں، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام سے یہ خوشخبری بھی پانے والے ہیں کہ اے علی، تم دنیا اور آخرت میں دونوں میں میرے بھائی ہو۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا
تو حضرت علی روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں میرے بھائی ہو، آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی و مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا۔ اپنے دل میں مولا علی شیر خدا کی شان و عظمت بٹھانے کی کوشش کریں، ان کی محبت اپنے دلوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور جب صحابہ کے دن آیا کریں تو ہمیں ان کی محبت میں ان کی برکتیں پانے کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ان کی برکتیں نصیب ہوں گی، ان کی توجہ ہو گئی تو بروز قیامت ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔